والنجم إذا غوى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تقدیس، تحمید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے جو حیثیت بنیادی طور پر بیان کی ہے، وہ ایک نبی ہونے کی حیثیت ہے، رسول ہونے کی حیثیت ہے، خاتم النبیین ہونے کی حیثیت ہے، قدوہ ہونے کی حیثیت ہے، اسوہ ہونے کی حیثیت ہے، نمونہ ہونے کی حیثیت ہے، ایک ماڈل ہونے کی حیثیت ہے، اور ایک پیشوا ہونے کی حیثیت ہے۔ اور ایسی پیشوائی، ایسا اسوہ، ایسا قدوہ، ایسا نمونہ جو کہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قدوہ، نمونہ اور ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قسم ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں مکمل نمونہ اور اسوہ تمہارے لیے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، یعنی اپنی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اگر آپ دیکھو گے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیوی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق دینی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق لین دین کے معاملات سے ہو، شب و روز کے ساتھ ہو، خوشی غمی کے ساتھ ہو، کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے تمہاری زندگی کا جس میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک کامل، اکمل، مکمل، بغیر کسی نقص اور نقصان کے نمونہ اور سنت موجود نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مکمل نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ ہے جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر چلا جا سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ایک انسان، ایک مسلمان، ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ سمجھتے، مانتے، اعتقاد رکھنے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کوئی اور نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنت میں موجود نہیں ہے، وہ کیا باور کروانا چاہتا ہے دنیا والوں کو کہ یہ گوشہ ایسا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے آپ کی سنت نہیں ملی، لہٰذا میں اس سے تجاوز کر کے کوئی نیا کام کر رہا ہوں، دین کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، تقرب کے تعلق سے، ثواب کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے اور نیکی کے تعلق سے میں ایسا کام کر رہا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو موجود نہیں تھی، لیکن مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ یہ کام بھی نیکی ہے، یہ کام بھی ثواب ہے، یہ کام بھی تقرب ہے، اس کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی۔ سنت اور بدعت دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ اگر سنت آسمان ہے، آسمان کی بلندی ہے، تو جو بدعت ہے وہ زمین پاؤں کے نیچے ایک ذلت ہے۔ اگر سنت ایک روشنی ہے تو بدعت ایک جہالت اور اندھیرا ہے۔ اگر سنت خوشی کا نام ہے تو بدعت تکلیف کا، دکھ کا، غم کا نام ہے۔ اگر سنت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا نام ہے
تو بدعت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اگر سنت باعث جنت ہے تو بدعت باعث جہنم ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ أَنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہوتا، چاہے عیدین کا خطبہ ہوتا، چاہے نماز استسقاء کا خطبہ ہوتا، چاہے خطبۃ الحاجہ نکاح کا خطبہ ہوتا، یا کسی بھی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تو خطبے کے اندر یہ الفاظ ضرور پڑھتے تھے، ان کل محدثۃ بدعہ، بلکہ اس سے پہلے ان خیر الہدی، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین طریقہ، بہترین جو سنت ہے، بہترین دین ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ ان کل محدثۃ بدعہ، سب سے جو بدترین چیز ہے، سب سے بری چیز دین اسلام کے اندر کوئی بھی نئی چیز کا اضافہ کرنا۔ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد ہے، کوئی خطبہ ان الفاظ سے خالی نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے ان کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت دین اسلام کے اندر نیا اضافہ یہ بدعت ہے۔ وَأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ لفظ ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، اندھیرا ہے، راہ حق سے ہٹنا ہے، اور ہر گمراہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سنت جنت میں لے کے جاتی ہے اور بدعت جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ سنت اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہے اور بدعت اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے۔ سنت کی وجہ سے برکات ملتی ہیں اور بدعت کی وجہ سے برکات اٹھ جاتی ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے والا ہے، اور بدعات کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی واپس موڑا جانے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا طویل دن، کوئی کسی قسم کی مدد سجھائی نہ دے گی، پانی کہیں میسر نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ایک دفعہ پانی پی لیا، 50,000 سال قیامت کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، چاند اور ستاروں کی مانند جگمگ کرتے ہوئے آب خورے اور گلاس ہوں گے اور برتن ہوں گے جن میں پانی دیا جائے گا، سونے اور چاندی کے برتن، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتن، تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے ستاروں کی تعداد ہے۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے۔ لوگ آئیں گے، لوگوں کا ایک ٹولہ آئے گا، گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ پانی پینے کے لیے آگے آئیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں بول کے کہوں گا فرشتوں کو ہَؤُلَاءِ أُمَّتِي،
یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں میرے حوض سے کیوں روکا گیا؟ فرشتے آگے سے جواب دیں گے، انک لا تدری فانک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعضائے وضو تو چمک رہے ہیں، ان کے چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمک رہے ہیں کہ وضو کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ اپنے چہرے اور اپنے بازو کی چمک کی وجہ سے تو آپ کی امت کی نشانی میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کی شکل و صورت اور ظاہری حالت آپ کی امت جیسی ہے اور آپ کی امت کے فرد ہیں۔ فرمایا جائے گا پھر ان کو میرے حوض سے کیوں روکا؟ آگے سے فرشتے جواب دیں گے، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد دین اسلام کے اندر انہوں نے کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، دین اسلام کے اندر اضافہ کر لیا تھا، آپ کی سنت کو کافی نہیں سمجھا تھا، آپ کے طریقے پہ اکتفا نہیں کیا تھا، آپ کے اسوہ اور آپ کے نمونہ پہ انہوں نے گزارا نہیں کیا تھا۔ لا تدری ما احدثوا بعدک، آج انہیں حوض کوثر سے پانی نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ جرم کیا ہے ان کا؟ قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، بدکاریاں کی ہیں، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کسی کا ناحق مال کھاتے تھے، کوئی دین اسلام سے مرتد ہوئے تھے، کوئی میرا کلمہ چھوڑ دیا تھا۔ کیا جرم تھا ان کا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اور جرم کیا ہے؟ بھائی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور کوئی بڑا جرم اخلاقی طور پر کردار اور کریکٹر کا بھی سامنے نہیں آیا، بلکہ نظریے اور اعتقاد کا ان کا جرم سامنے آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما احدثوا بعدک، انہوں نے دین اسلام کے اندر اضافہ کیا تھا، نیکیوں اور عبادات کو بڑھایا تھا، تو آج ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کی یہ سختی دیکھیں گے تو آپ تو بڑے رؤوف و رحیم ہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، آپ تو مومنوں پر بڑے مشفق و مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اچھا ان سے جرم ہو گیا، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، ان کو آپ پانی پینے دو، ایسا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، ما غیروا بعدک کے لفظ آتے ہیں، تبدیل کر دیا، نئے نئے کام کو ایجاد کر لیا، دین اسلام میں اضافہ کر لیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم نبی، مشفق و مہربان نبی، رحمت للعالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بدعتیوں کو دیکھ کر، بدعت کرنے والوں کو دیکھ کر، سن کر، آپ حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے محشر کے میدان میں کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو، بربادی ہو، دوری ہو، ان لوگوں کو دور کر دو، دور کر دو، یہاں سے ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ من الحق کمثل رجل اتی قوما فقال انا النذیر العریان۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور اس چیز کی مثال جو حق میں سے اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا
انی رأیت الجیش بعینی وانا النذیر العریان. اس نے آ کے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو حملہ کرے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا، لہٰذا فوراً اس شہر سے اپنے علاقے سے نکل جاؤ. دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. فَالنَّجَا النَّجَا، نکل جاؤ نجات پا جاؤ گے. اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھ کے آیا ہوں، دشمن کا حملہ دیکھ کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن دیکھا، یہاں سے نکل جاؤ. آپ نے فرمایا میری مثال اور جو پیغام لے کے آئے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی قوم کو آ کے بتاتا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، اپنا بندوبست کر لو. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے آ کے بتایا، ایک مثال ہے نا، فَأَطَاعَهُ قَوْمٌ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قوم کے ایک گروہ نے، کچھ لوگوں نے اس بندے کی بات مانی اور اس کی یقین کیا اس کی بات پہ کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دشمن حملہ کرنے والا ہے، فوراً نکل جاؤ یہاں سے، کسی قلعے کے اندر بند ہو جاؤ، مضبوط جگہ میں چلے جاؤ جہاں سے دشمن حملہ نہ کر سکے، دشمن کے حملے سے بچ جائیں. کچھ لوگوں کو یقین آیا، سب کو یقین نہیں آیا. ایک گروہ نے اس کی پیروی کی، وہ جلدی جلدی نکل گئے اور آرام سے چلتے ہوئے دشمن کے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت اس کی قوم نے اس کو جھٹلایا کہ نہیں کوئی حملہ نہیں ہونے والا، آپ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی حملہ ہے، چپ کر کے وہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم نے اس کو جھٹلایا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. دشمن آیا اور دشمن نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے جو باقی بچ گئے تھے جنہوں نے اس ڈرانے والے کی بات کو نہیں مانا تھا، انہوں نے آ کے ان کو تہے تیگ کر دیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا، گھر تباہ کر دیے، قتل کر دیا، گردنیں اتار دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈرانے والے کی بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، یہ مثال ہے اس بندے کی جس بندے نے میری اطاعت اور فرما برداری کی، وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اس کی اتباع کی، اس بندے کی مثال ہے. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور دوسری مثال جن کو دشمن نے ہلاک کر دیا، جنہوں نے بات نہیں مانی اپنے قوم کے فرد کی، ان کی مثال میری امت کے اس فرد کی طرح ہے جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم و دولی کی، میری سنت کے مخالفت میں چلا، میرے طریقے کے مخالفت کے اندر چلا، اور جو چیز میں لے کے آیا اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کو مانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ رسول اللہ نے ایک قوم کی مثال دی ہے جس پہ دشمن حملہ کرتا ہے. اس قوم کے کچھ لوگ ڈرانے والے اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمن کے حملے سے بچ جاتے ہیں، قتل و غارت سے، چوری سے، ڈکیتی سے، جو مال لوٹتا ہے دشمن اس سے بچ جاتے ہیں، اپنی عورتوں کی عزتوں کو بچا لیتے ہیں. کیوں؟ بڑے کی بات مان کے، ڈرانے والے کی بات. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اسی بات کی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تو رسول اللہ یہاں ڈرانے کی بات کر رہے ہیں. تو جس نے رسول اللہ کی بات مانی، عزت اس کی بچ گئی، جان اس کی بچ گئی، جہنم سے وہ بچ گیا، فتنوں سے وہ بچ گیا، آزمائشوں سے وہ بچ گیا، دنیا میں بھی بچ گیا، آخرت کے اندر بھی بچ گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھاما. اور جس نے رسول اللہ کی سنت کو نہیں تھاما یا سنت کا انکار کیا، یا انکار تو نہیں کیا، سنت کو مانتا ہوں لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں گیا، یا سنت کو مانا، دیکھا، پرکھا اور سنت سے تجاوز کرنے کی کوشش کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے
جس کو آ کے دشمن نے ہلاک کر دیا، تہہ تیک کر دیا، گردنیں اتار دیں، عزتیں لوٹ لی، ان کے بچوں کو عورتوں کو غلام بنا لیا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا مال دولت زر سب کچھ لوٹ لیا. یہ اس بندے کی مثال ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا جس نے رسول اللہ کی سنت پہ، اور اس کا سب کچھ بچ گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سوئے ہوئے رات کو، آپ کے پاس فجاءتہ الملائکۃ وہو نائم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے. انہوں نے آ کے کہا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، ایک دوسرے کو کہتے فرشتے یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، ان کے لیے کوئی مثال بیان کرو، کوئی تمثیل بیان کرو. تو بعض فرشتوں نے کہا انہو نائم، یہ تو سو رہے ہیں، یہ تو سو رہے ہیں، تو ان کے لیے مثال بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو سنائی نہیں دے گا. تو دوسرے فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ خود تو سو رہے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اور معجزہ تھا، یہ اور کسی فرد کے لیے نہیں. ہم جب سو جاتے ہیں، گہری نیند کے اندر ہوتے ہیں، باقی جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو گئیں، ہمارے حواس بھی سو گئے، ہمارا دل بھی سو گیا، ہماری یاداشت ختم ہو گئی، ہمارے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دے رہا، آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا، دل کو سجائی نہیں دے رہا، دماغ کے اندر کوئی سوچ و فکر نہیں آ رہی، کوئی خواب آ جائے تو وہ بھی نیند کے اندر ہے، لیکن جو دنیا کے اندر حقیقت کے اندر ہو رہا ہے وہ ہمیں سنائی دکھائی نہیں دیتا. ہمارا جب ہم سوتے ہیں ہمارا دل بھی سوتا ہے، آنکھیں بھی سوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، آپ کا یہ خاصہ تھا. آپ جب بھی سوتے تھے آپ کی آنکھیں آرام کرتی تھی، آپ کے دل اور حواس جاگ رہے ہوتے تھے. فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اور یہ ایسے سوتے نہیں ہیں جیسے عام بندے سوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں آرام کرتی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے، لہذا مثال بیان. انہوں نے پھر مثال بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فرشتوں نے کہا مثلہ کمثل رجل بنى دارا، ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، وجعل فيها معدبہ، اس گھر کے اندر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، بڑا دسترخوان سجایا. فبعث داعیا، ایک بلانے والے، پنجابی چ کہندے سدا دین والے نوں بھیجیا. سدا دین دا لفظ تے ہن میرا حال پرانا ہی ہو گیا نا، ہن دے کارڈ ہی آندا ہے، وہ پہلے سدا آندا سی. کیوں بھائی بزرگوں پتہ ہے نا سدا آندا ہے، سدا آیا جناب ہے، وہ سدا دا مطلب ہے سدیا ہے. وہ جو شادی کا پیغام آتا تھا نا، وہ لے کے آتا تھا گاؤں کا کوئی بھی جو عام طور پہ نائی ہوتا تھا، تو آ کے پیغام دیندا سی، انہوں کہندے بھائی فلانے دے گھروں سدا آیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں کہندے سدا آیا، دعوت. فبعث داعیا، ان کی مثال فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوئے ہوئے، جبکہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، فرشتے آئے، مثال بیان کی. کہا ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے بڑا خوبصورت محل بنایا اور اس کے اندر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا. پھر دعوت دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے ایک پیغام بر کو بھیجا. وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، یہاں پر ایک دعوت کا پیغام ہے، آؤ کھانا کھاؤ. ہمارے مالک نے، اس مکان کے محل کے مالک نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجاب الداعیہ، جس کے پاس دعوت لے کے گیا، جس نے دعوت کو قبول کیا، دخل الدار، وہ اس گھر محل کے اندر داخل ہوا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدُبَةِ، اور اس دسترخوان سے کھایا، اس دعوت سے کھایا. وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، جس نے دائی کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، لم يدخل الدار، نہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، ولم يأكل من المأدبة، اور دسترخوان اور دعوت سے کھانے کی لذت سے بھی آشنا نہیں ہو سکتا. جو آیا گھر میں داخل ہوا، داخلہ مل گیا اس خوبصورت گھر کے اندر. اس کی میں اب آپ کے لیے کیا مثال دوں؟ چلے میں آپ کے لیے خوبصورت مثال دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھا، ہم میں سے کبھی کسی کو یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن عام بندے کو کیا بیت اللہ کا دروازہ کھل کے اندر جانے کی اس کو اجازت ملتی ہے؟
تو اگر پیغام آئے گھر گھر میں، پنجابی چاہتے گھر گھر سدا آئے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس MBS کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو بندہ یہ شرائط پوری کرے گا اس کو اس سال مفت عمرہ بھی کروایا جائے گا اور اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بھی کھولا جائے گا، تو آج وہ جنہیں بیت اللہ دیکھنا ہے اندروں تو اڈے جو کوئی پیچھے رہے دا نہیں، کوئی بھی نہیں پیچھے رہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ بیت اللہ ہے، یہ بڑی اس کی عظمت ہے، بڑا جلال ہے اس کا بیت اللہ کا، اور ٹائم کدھر جائے گا؟ یہاں بڑے حاجی بیٹھے ہوں گے، بڑے معتمر بیٹھے ہوں گے۔ میں نے اس دنیا کے اندر بیت اللہ سے بڑھ کے کسی کا جلال اور روب نہیں دیکھا ہے جی۔ اللہ سب کو لے جائے، بیت اللہ کا جلال اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، بڑا جلال ہے بیت اللہ کا۔ اصل میں اس پتھر کے کوٹھے کا جلال نہیں ہے، جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو بندے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے حرمت والے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، جس کی رب نے اتنی حرمت رکھی۔ تو بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے کوئی دعوت دے کہ آ جاؤ، کون کون ہے جو بیت اللہ کا دروازہ کھلے اور آپ کو اندر جانے کی داخل، کوئی بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق ہی اتنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعوت کو قبول کرے گا وہ گھر میں داخل بھی ہوگا، آپ ایسے سمجھے بیت اللہ میں داخل ہوگا۔ ابھی تو میں اس کی مثال کی آگے جو فرشتوں نے تعبیر بیان کی وہ بھی بیان کروں گا نا، آپ دنیا میں صرف بیت اللہ ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کے لیے کہتے ہیں بہشتی دروازہ بھی کہہ دیتے ہیں، پاک پتن والا، چلو آپ کی ذرافت طبع کے لیے اس کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ بھی تو ہیں بیت اللہ کے دروازے سے بڑھ کر وہ بہشتی دروازہ جو ہے پاک پتن کے اندر اس کا بھی، تو دیکھیں ادھر کتنا پولیس ڈنڈے بھی مار رہی ہوتی ہے لیکن بندے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلو جس کو اس مثال سے سمجھ آتی ہے وہ بہشتی دروازے والا کو سمجھ لے، جو کہ اصل میں بہشتی دروازہ نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، بات کو سمجھنا ہے، نقطے کی بات کو سمجھنا ہے، کتنا اہم ہے رسول اللہ کی سنت پہ چلنا، آپ کی دعوت کو ماننا اور آپ کے طریقے پہ چلنا کتنا اہم ہے، اس مثال سے سمجھے۔ آپ نے فرمایا جس نے دعوت کو قبول کیا گھر میں داخل ہو گیا اور پھر دسترخوان کی نعمتیں اور کھانے اور ہر طرح کے مرغن چیزیں اس کو کھایا، انجوائے کیا۔ اور جس بندے نے دعوت کو قبول ہی نہیں کیا اس نے کہا میں نے نہیں جانا، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں آ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بیت اللہ دا دروازہ کھل جائے تو وہ جا سکتا نہیں، وہ جائے گا نہیں، وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، وہ اس دسترخوان اور دعوت سے کھا نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے بنانے والے کی یہاں جو مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو گھر ہے اس کے اندر وہ جنت ہے، اس گھر کے اندر جو دسترخوان اور کھانے کی دعوت ہے اس سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں، اور دائی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جنت کی مثال ہے کہ جنت رب نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں داخلے کے لیے گھر کے اندر بڑی بڑی نعمتیں، جنت کے دریا، جنت کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اس میں پھل، باغات، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے آسائشیں وہاں پہ پیدا کی، اور پھر لوگوں کو جنت میں داخلے کے لیے صدا دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، بلانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اب جو بندہ رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی آسائش سے بالکل پرتعیش طور پر لطف اندوز ہوگا، کھائے گا جنت کی نعمتوں کو۔ اور جس بندے نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کیا، آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، آپ کے طریقے پہ نہیں چلا، نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا سکتا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فارق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پہ چلتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتا وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ آخر میں ایک حدیث سن لیں، بہت دفعہ آپ کو سنائی ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، چونکہ بات آ گئی ہے جنت کی، مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری، یہ جو حدیث پڑھی تھی نا مثال والی، یہ صحیح بخاری کی، فرشتوں والی صحیح بخاری کی مثال ہے جنت کی اور جنت کے دسترخوان کی اور رسول اللہ کے دائی ہونے۔ اب ایک مثال سنیے جس میں صاف لفظوں میں، دو لفظوں میں رسول اللہ نے فرما دیا جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی
کوئی گناہگار ہے تب بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، رسول اللہ کی شفاعت سے جائے گا، تھوڑی بہت سزا ہو جائے گی، سزا بھگت کے جائے گا، لیکن جائے گا ضرور جب تک کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت اس کے اندر موجود ہے۔ الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار ہو جائے، وہ کہے میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زبان سے کہہ کے تو کوئی نہیں کہتا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، زبان سے بول کے کوئی مسلمان نہیں کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا، ہاں اس کے حالات بتائیں گے، اس کا طریقہ بتائے گا، اس کا زندگی کے اندر جو اسلوب اور اس کا گزران ہے وہ بتائے گا، جس کو کہتے ہیں زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور یاد رکھ لو جو میری اطاعت فرما برداری اور سنت پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصانی، اور جس نے میری سنت کو چھوڑا، میری سنت کی بے رغبتی کے، میری سنت سے روگردانی کی اور بدعات اور خرافات کی طرف چلا، میری سنت کی مخالفت کی، یہ گویا ایسا بندہ ہے جس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت ملے گی تو رسول اللہ کی سنت کے ساتھ ملے گی، شفاعت ملے گی تو سنت کی وجہ سے ملے گی، حوض کوثر سے پانی ملے گا تو سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ملے گا، حوض کوثر سے واپس موڑ دیا جائے گا تو بدعت کی وجہ سے واپس موڑا جائے گا، جنت میں داخلے سے روکا جائے گا بدعات و خرافات اور شرک کی وجہ سے روکا جائے گا، رسول اللہ کا تقرب ملے گا تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو ڈالیں اور پڑھیں رسول اللہ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے طریقے کو، حدیث کی کتابوں کو، قرآن مجید کو، تفسیر کو، ایک ایک گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے اور اپنے دل کا سکون اور قرار بنا لے اور اپنے شب و روز کی زندگی کے اندر رسول اللہ کی سنت کو داخل کر دیں۔ اللہ کی قسم قومیں اس طرح فتح نہیں ہوتی۔ اگر امت آج بھی رسول اللہ کی سنت پہ منو ان عمل کرنا شروع کر دے، اس کو کسی سپاہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو کسی فوج کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو کسی دستے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو یہ دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران دعاؤں سے نہیں آیا تھا، کردار سے آیا تھا، اس پر محنت ہوئی تھی 23 سال، رسول اللہ نے محنت کی تھی 23 سال 22 سال، اور وہ محنت ایک جنریشن تیار ہوئی تھی، ایک نسل تیار ہوئی تھی، جنہوں نے پہلے ماریں بھی کھائیں، جو پہلے تپتے صحراؤں پہ لیٹے بھی، جنہوں نے جنگیں بھی برداشت کی، مصیبتیں بھی برداشت کی، اور گھروں سے نکالا جانا اور ہجرتیں بھی برداشت کی، اور 23 سال کی ایک فصل جی تو تیار ہوئی، جن میں ابو بکر صدیق بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، امت کا بڑا نقصان ہوا، صحابہ کا بڑا نقصان ہوا، کہتے ہیں مدینہ غم کے اندر ڈوب گیا، مدینہ اندھیرے کے اندر ڈوب گیا، لیکن ایک لمحے کا بھی اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر سیدنا ابو بکر نے وقفہ آنے نہیں دیا۔ جہاں رسول اللہ کے دور حکومت میں اسلام کی سرحدیں ٹھہری تھیں، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن اسامہ ابن زید کا کہیں لشکر جا رہا ہے، کہیں خالد ابن ولید کا لشکر جا رہا ہے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق 2.5 سال کے بعد گئے ہیں۔ دین اسلام کو کوئی فرق اس اعتبار سے نہیں پڑا کیونکہ ایک جنریشن تیار ہو چکی تھی، اور میں نے جیسا کہ کہا وہ دعاؤں سے نہیں، یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما، یا اللہ علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر حکمران عطا فرما، نہیں، بلکہ رسول اللہ کی تربیت تھی۔ وہ ایک ایک چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے تھے۔ جب ہم رسول اللہ جیسا کردار، صحابہ جیسا کردار اپنی زندگی کے اندر لے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دعاؤں کی پہلی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی جو ہم مانگتے ہیں، اور اگر دعائیں مانگیں گے تو واقعی دل سے ہوں گی، پھر قبول بھی ہوں گی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا حکمران بھی ملے گا۔ تو اپنے کردار کو ہر بندہ ٹھیک کرے، خواتین بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، اساتذہ بھی، مائیں بھی، باپ بھی، اولاد بھی، جس جس حیثیت کے اندر ہم ہیں، رسول اللہ کو دیکھیں کہ اس حیثیت میں رسول اللہ بطور شوہر کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اولاد کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حلیمہ سعدیہ کے بیٹے اور آمنہ اور عبداللہ اور عبد المطلب کے بیٹے اور پوتے کی حیثیت سے کیا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیماء کے بھائی کے طور پر کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کے طور پر کیا تھے، ایک حکمران کے طور پر کیا تھے، ایک خطیب کے طور پر کیا تھے، ایک واعظ اور مبلغ کے طور پر کیا تھے، اور ایک اسٹیٹ مین کے طور پر کیا تھے۔ ہر گوشے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے اور آپ کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔
ہاں یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کج فکری ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ دریا تو ایک چل رہا ہے، ایک چشمہ تو چل رہا ہے، ایک سورج تو نکلا ہوا ہے، وہ سراج منیر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے، روشن چراغ ہے، روشن سورج ہے جو چمک رہا ہے۔ ہاں اگر میں ہی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لوں اور سورج نکلا ہوا ہو، میں کہوں آج اندھیرا بہت ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سجائی نہیں دے رہا، ارے آنکھیں کھولو گے تو سورج کی روشنی دکھائی دے گی نا۔ رسول اللہ تو سورج ہیں، چراغ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک روشنی ہی روشنی ہے۔ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنی آنکھوں کو کھولیے اور سنت کو ایکسپلور کیجیے اور سنت پر عمل کیجیے اور سنت کو سیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر بھی روشنی ہوگی، باطن کے اندر بھی روشنی ہوگی، ظاہر کے اندر بھی روشنی ہوگی، معاشرے کے اندر بھی روشنی ہوگی، آپ کے حالات، کردار اور ہر چیز کے اندر انشاءاللہ کریکٹر کے اندر تبدیلی آئے گی تو سنت کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى